دوسری صنف جن پر فرشتے لعنت کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے، آپ کے صحابہ، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حواری ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے ادنیٰ اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہونے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی بات ہم تک پہنچائی، پوری دنیا تک پہنچائی، اور قیامت تک یہ پہنچتی رہے گی۔ انہیں صحابہ کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کی مدح کی ہے اپنی کتاب میں، اور بہت مبالغہ کیا ان کی ثنا میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، قرآن پاک کی آیت سورۃ فتح اس کے آخری آیت میں فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ستارے، والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اور بھی بہت ساری ان کی صفات بیان کی، رحماء بینہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے پہ جو نور اور جو چمک ہوتی ہے اس سے پہچانے جاتے ہیں، وہ دور سے نظر آتے ہیں کہ نبی کا صحابی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، چمکتا ہوا چہرہ، دمکتا ہوا چہرہ، اللہ اکبر۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ان سابقون الاولون کے پیچھے چلے، اور دیگر صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان، دین اسلام کی بات میں احسان، اس طرح کی عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہو، احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح کی عبادت میں وہ ان صحابہ کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہم، چاہے وہ شروع کے صحابہ ہوں چاہے بعد میں آنے والے صحابہ ہوں، انہی کے تو پیچھے چلے، انہی کے طریقے پہ چل کر اسلام لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، قرآن کو تسلیم کیا، نبی کی حدیث کو مانا۔ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے باغات بنائے ہیں، ایسے باغات ہیں تجری تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا، جنت مل جانا، جنت کے باغ و بہار میں چلا جانا۔
تو بھائیو یہ جو صحابہ ہیں یہ دین کے پہنچانے والے ہیں، یہ امانت دار لوگ ہیں، انہوں نے دین کو نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی، بہت پیاری بات کہی ہے، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آئیے سنیے کیا بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصحابی امانہ لامتی، میرے صحابہ یہ امان ہیں میری امت کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب صحابہ چلے جائیں گے تو میرے امت پر بڑے بڑے فتنے آئیں گے، جو ان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث ہے اس میں کہ ستارے آسمان کے امان ہیں، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو کیا ہوگا؟ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا النجوم انكدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں امان ہوں اپنے صحابہ پر، میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر پھر وہ چیزیں آئیں گی، اور آئیں، ابتلائیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور امت کے رکھوالے، میں اپنے صحابہ کا رکھوالا، میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر پھر فتنے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور پھر یہ میرے صحابہ ایک ایک صحابی یہ باقی امت کا رکھوالا، اس کا امین ہے، امان ہے، امانہ ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو امت پر فتنے آئیں گے۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے صحابہ کے دور کو کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین لوگ، ایک روایت میں خیر امتی قرنی، سب سے بہترین امتی میرے زمانے کے، اور ایک روایت میں وہ اس طرح ہے کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے اور ان کے بعد والے، تابعین اور تبع تابعین، سب بہترین لوگ ہیں، خیر القرون ہیں۔ تو ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب بھی کیا۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ایسا ہے جیسے آپ قرآن اور حدیث اس کی صداقت کو شک میں ڈال رہے ہیں، کہ لانے والے یہی لوگ ہیں، اس کو بیان کرنے والے قرآن کو اور حدیث کو، اور آپ ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کو کسی کو خائن کہنا، کسی کو کہنا کہ ظالم تھا، کسی کو جھوٹا کہنا، کسی کو بد کردار کہنا، اس طرح کے اور جو باتیں کرتے ہیں لوگ، تو ایک قسم کے یہ جو امانت لے کر آئے ہیں وہ بھی پھر بیکار ہے۔ ایک بد کردار آدمی، ہمارے معاشرے کا ایک چور آدمی اور ایک انتہائی فریبی شخص، آپ اس کی کوئی چیز وہ لا کے دے گا، بہت ڈریں گے، یہ تو مکار ہے، یہ تو فریبی ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، آپ ڈرتے ہیں دنیا کے معاملات میں۔ گھر بیچنے لگا، یہ بڑا کلاکار ہے، بڑا فنکار ہے، اس سے ہوشیار رہو، پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا، جعلی کاغذات لائے گا، ہیں آپ نہیں لیں گے۔ اسی طرح جب آپ صحابہ کو اس طرح کہہ دیں گے تو ہر آدمی ڈرے گا کہ بھی ان کے لانے والی چیزیں بھی وہ بھی فراڈ ہیں، وہ بھی دھوکہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی
عبداللہ بن عباس ہیں، فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، او گالی دینے والے سنو، کائنات کا امام کہہ رہا ہے من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور دنیا کے سارے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، اس کو امام طبرانی نے اپنے معجم الکبیر میں بیان کیا ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں یہ زیادہ ہے اسی روایت کو، لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا یوم القیامہ، کہ رب العالمین نہ اس کی کوئی صرف قبول کرے گا، نہ اس کی کوئی عدل قبول کرے گا۔ اس کے کیا معنی ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ صرف یعنی اس کے فرائض اللہ قبول نہیں کرے گا، اور عدل اس کے نافلہ وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ شخص جو نبی کے صحابہ کو گالی دے، اور بھائیو اس کے تو ایسے کئی سبب ہیں ان کے اوپر لعنت پڑھنے کے، لیکن دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مبالغہ کیا ہے، یعنی بہت بڑھ چڑھ کر اللہ رب العالمین ان کی ثنا، ان کی مدح کی ہے صحابہ کرام کی، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، بہت سارے دلائل اور نصوص ملتے ہیں ان کی فضیلت میں۔ اور جو اعراض کرتا ہے ان باتوں سے، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے، اور ان کو گالی دیتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو جھٹلانے والا ہے۔ اللہ تو تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھے ہیں، اور یہ گالی دے کر کہہ رہا ہے نہیں اللہ تو غلط بولتا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، تو اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ ایسا شخص گالی دینے والا، نبی کے صحابہ کو گالی دینے والا، اللہ کو جھٹلانے والا ہے، مکذب للہ ولرسولہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بہت سارے ایسے دلائل ہیں جو قرآن و سنت میں ان کے بارے میں آئے ہیں، ان سب کو یہ جھٹلانے والا ہے۔